والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات اکابر علماء کرام بزرگان قوم ملت، اس محفل کا انعقاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے اور قرآن کریم کے اسم گرامی سے ہے۔ دونوں میں تعلق بالکل واضح اور مضبوط ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی ابتدا قرآن کریم سے ہوئی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا ذکر بغیر قرآن کے اور قرآن کریم کا ذکر بغیر ذکر رسول کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی قدر، یہ مدرسہ کے طلبہ کا پروگرام ہے، وہ مدرسہ جو دین کا پاور ہاؤس ہے، مضبوط قلعہ ہے، اسی کے ذریعے چمن اسلام کی آبیاری ہوتی ہے اور پورے اسلامی معاشرے میں روشنیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ سارا کا سارا نظام اصلاح اور نظام انقلاب وہ مدارس سے ہی رونما ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں ان مدارس کا کردار ہے، اسلام عظیم الشان ہے، زندہ و تابندہ ہے، اور اگر ان مدارس کا چراغ بجھ جائے تو دین کا چراغ بجھنے میں کچھ وقت نہیں لگے۔ اگر آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو تبلیغی جماعت کی، تو یاد رکھیے تبلیغی جماعت کو پیدا کرنے والے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے کی دین تھی۔ بلکہ میں صاف ستھرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو کوئی صالح انقلاب برپا ہوتا ہے وہ علماء کرام کے دل و دماغ سے منتج ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انہی مدارس اسلامیہ کی دین۔ دوستو، یہ قرآن کریم کے حفاظ کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں،
اس میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں. جتنی کتابیں تھی ساری کی ساری مٹ گئی. خود ان کے ماننے والوں اپنی کتاب کو بیچ کر کھا گئے. مگر یہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ. دوستو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ لیا کیوں لیا؟ بات صاف ستھری ہے کہ میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور نبی کو پہچانا جاتا ہے ان کے معجزات کے ذریعے. ہمیں معلوم ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سچی تھی، ایک نیک صالح نوجوان تھے. ابو طالب نے یہ جملہ کہا تھا اگر عرب کے تمام جوانوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میرے بھتیجے محمد کو رکھا جائے تو میرا بھتیجا محمد تمام عرب پر بھاری پڑ جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلیاں دکھائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نبی کو پتھروں نے سلام کیا، نبی کو درختوں نے سلام کیا. نبی نے تھوک مبارک کنویں میں ڈالا تو پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. نبی نے درختوں کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. پیارے نبی علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات ہیں مگر ہم نے تو نہیں دیکھا. پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے. جب نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی معجزہ بھی ہو جو قیامت تک محفوظ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ میرا نبی ہمیشہ کے لیے ہے تو میرے نبی کا معجزہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے رہے گا. سامعین گرامی قدر، قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اس کے الفاظ کو حفاظ نے اپنے سینے میں بسایا. اس کے پڑھنے کے طریقے کو قراء کرام نے اپنے سینوں میں بسایا. اس کے معنی اور مطالب کو علماء امت نے اپنے سینوں میں بسایا. اسی لیے ان علماء کرام کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. اللہ کے یہاں ان حفاظ کرام کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ یہ لوگ آسمانی سرکار کے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا یہی وہ علماء دین ہے، یہی وہ بزرگان دین ہے، یہی وہ حفاظ و قرہ ہے جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے. تو دوستو یہ آسمانی سرکار کے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے لوگ ہیں. اسی لیے قرآن و حدیث میں ان کی عظمت کے چرچے ہیں، ان کی محبت باعث اجر و ثواب ہے اور ان کا تعاون کرنا دین و دنیا کی کامیابی کا عظیم سرمایہ. سامعین گرامی قدر، قرآن کریم محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. آپ کو ایک مختصر تاریخ بتاتا چلوں. آج کل میں 26 جمہوریہ منایا جانے والا ہے اور 15 اگست 47 کو یوم آزادی منایا جاتا ہے. انگریز اس ہندوستان میں آئے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریز آئے اپنی چاپلوسیوں سے، عیاریوں اور مکاریوں سے قبضہ کرتے گئے تو سب سے پہلے ان کے خلاف علم جہاد جس نے بلند کیا تھا وہ اسلام کے ماننے والے اور یہ مسلمان ہی تھے. آپ کو تو 1900 کی تاریخ یاد ہے لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو سن 1700 سے جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے. کلکتہ سے اس جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو پلاسی تک اور
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत तक 10-20 जंगें होती हैं और आखिर में 1857 की जंग है जो पूरे मुल्क में लड़ी गई थी बहादुर शाह जफर की क़यादत में, मगर अपनों की गद्दारियों की वजह से और कुछ कमी की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई है। तो हजारों उलमा को फांसियों के फंदे पर लटकाया गया, हजारों लाखों उलमा को फांसियों के फंदे पर लटकाया गया, दरिया बुर्द किया गया, उन्हें गोलियां मारी गई। आप जाकर दिल्ली की तारीख पढ़िएगा तो मुसलमानों की लाखों की तारीख मिलेगी जिन्होंने अपने वतन की आजादी के लिए, अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश किया। 1857 के बाद 1864 से 67 तक उन लोगों ने यह तय किया कि ये जिहाद करने वाले मुसलमान हैं, लिहाजा मुसलमानों को खत्म किया जाए और कुरान को खत्म किया जाए। तो उन्होंने कुरान करीम के लाखों नुस्खे दरिया में फेंकवा दिए, हत्ता के जमुना नदी का पानी कुरान करीम की स्याही से काला हो गया। तो वही एक मुसलमान सिपाही ने अंग्रेज के सामने ये बात रखी कि आप लोग कुरान को खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने एक छोटा बच्चा पेश किया और कहा कि इस छोटे से बच्चे से आप अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सूरह नास तक की तिलावत सुन लीजिए। और जब उस अंग्रेज ने कुरान करीम को सुना तो वह हक्का बक्का रह गया कि इतना छोटा सा बच्चा जिसके सीने में पूरा कुरान करीम मौजूद है। वहीं पर यह बात आई कि ऐसा एक दो नहीं, ऐसे लाखों बच्चे हैं, अगर कुरान को तुम कागज से मिटा दोगे मगर इनके दिलो दिमाग से मिटाना मुमकिन नहीं। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुरान करीम महफूज है, ये अल्लाह का वादा है और कुरान करीम की हिफाजत हमारे जरिए की जा रही है। इससे मालूम ये हुआ कि अगर मुसलमान खुद को कुरान से वाबिस्ता कर ले तो जिस तरह कुरान महफूज रहेगा ये मुसलमान भी महफूज रहेगा। कुरान जब मिटाया नहीं जा सकता तो इस्लाम और मुसलमान को भी कभी मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा जरूरत है कि खुद को कुरान से वाबिस्ता किया जाए, कुरानी तालीमात से वाबिस्ता किया जाए। मैं एक बात और कहता चलूं, आज हम मुसलमान कहते हैं कि हुकूमत इस्लाम और मुसलमान की दुश्मन है। बाज लोग यूं सोचते हैं कि हमारे इस्लाम में मुदाखलत की जा रही है, मगर मुझे माफ कीजिएगा, मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ कुरान में मुदाखलत करवाने वाले हम मुसलमान हैं, इस्लामी अहकाम को तोड़ने वाले हम मुसलमान हैं। अगर हमारे दरमियान झगड़े होते हैं, कोई पुलिस वाला हमें अदालत ले जाने को नहीं कहता, हमें दुनिया का कोई गैर मुस्लिम आकर के अदालतों में नहीं घसीटता, बल्कि हम अपने मफाद के मद्देनजर खुद अदालतों का चक्कर लगाते हैं। अगर हमें कुरान और हदीस का फैसला मंजूर होता तो हम उलमा के पास आते, मुफ्तियान किराम के पास आते, मसाजिद और मदारिस में आते, क्योंकि अदालतों में तो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलता है। वहाँ किसी शेखुल हदीस को बिठा दो तो भी वो वही फैसले करेगा, वो कुरान और हदीस का फैसला नहीं करेगा। अगर आपको कुरान और हदीस का फैसला चाहिए तो कुरान वालों के पास आइए, सुन्नत वालों के पास आइए, हदीस वालों के पास आइए, तभी आपका कुरान महफूज रहेगा, आपका दीन महफूज रहेगा और आपकी शरीयत महफूज रहेगी। मालूम ये हुआ कि अदालतें मुदाखलत नहीं करती बल्कि हम मुदाखलत खुद करवाते हैं। इसी को उर्दू में कहा जाता है आ बैल मुझे मार। जब बैल के सींग के पास जाओगे तो मार तो लगेगी ही, तकलीफ होगी ही, गलती अपनी है, बैल की गलती नहीं है। जब आपने उसे मारने की दावत दी है तो मार खाने के बाद अलम और तकलीफ कैसा है। एक मुख्तसर बात ये बता दूं दोस्तों, हमारे दीन में कुछ अकीदे हैं
اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور ہمارے دین میں کچھ احکامات ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج اور زکوٰۃ دینا، گویا کہ کچھ اعمال ہیں اور کچھ عقیدے ہیں۔ عقیدوں کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور احکام کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور اپنے اعمال کو صحیح اور پختہ کر لیں تو ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا اور ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دین کسی قلعے کا نام نہیں، دین کسی عمارت کا نام نہیں جس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو یا توپ اور میزائل کی ضرورت ہو، بلکہ دین تو چند عقیدے اور چند مسائل کا نام ہے۔ اگر اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیا جائے اور عمل کر کے دنیا کو دکھایا جائے اسلام کی خوبیاں، تو یہی اسلام کل بھی چمکا تھا، آج بھی چمکا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اے لوگو، قرآن کو بدنام اس زمانے میں کیا گیا جب قرآن اتر رہا تھا، آج بھی بدنام کیا جا رہا ہے، مگر قرآن ایک ہی بات کہتا ہے، مجھے دور سے مت دیکھو، میرے قریب آؤ، مجھے پڑھ کر دیکھو، مجھے سمجھ کر دیکھو۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن سے اچھی ہو، اور دنیا میں کچھ سے اچھا معلم کوئی نہیں جو قرآن کا معلم ہو، اور اس سے اچھا کوئی طالب علم نہیں جو قرآن کا طالب علم ہو۔ اس لیے دوستو، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث سے جوڑیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور دنیا کے سامنے دعوے نہیں، اپنے اعمال کے ذریعے دکھائیں کہ میرا نبی سب سے اچھا، تو اس کے ماننے والے امتی بھی سب سے اچھے لوگ ہیں۔ وہی وہ طریقہ ہے جو روشن ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔